مگر دیکھیں امام شافعی یہ انصاف کی بات کرنی پڑے گی، سنی تھے، اہل سنت کے امام تھے، جو بھی تھے، مگر محب اہل بیت ہونے کے لیے کوئی پابندی تو نہیں ہے۔ آل محمد کے محب ہونے کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو ان کے بڑے اشعار ہیں کہ جو انہوں نے کہے، ان اشعار کے اندر وہ بھی ہے، یہ اے اہل بیت تمہاری فضیلت کے لیے یہ بہت کافی ہے، اے آل محمد تمہاری فضیلت کے لیے بہت کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اگر کوئی تم پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے۔ اگر کوئی تم پر درود نہ بھیجے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، تو اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو امام شافعی کی عقیدت، محبت، مات الشافعی ولیس یدری، مر گیا شافعی، سمجھ نہیں پایا، جان نہیں پایا، علی ربہ ام ربہ اللہ، علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا رب ہے۔ میں امام شافعی کی کوئی صفائی نہیں دے رہا، وہ جانے اور اپنا حساب کتاب بھی وہ خود ہی دیں، مگر میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ علی کے معجزات اس حد تک جاذب ہیں کہ اچھوں کے قدم بھی پھسل جاتے ہیں۔ مات الشافعی ولیس یدری، مر گیا شافعی مگر مرتے دم تک یہ نہ سمجھ پایا، علی ربہ ام ربہ اللہ، علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا رب ہے۔ مگر برادران عزیز وہ جنات والی بات کہاں چلی گئی؟ اب سنیے شعر، اب ذرا شعر سنیے، بہت مشہور شعر ہے، مگر اس کے ایک مصرے کے لیے کہ جو شاہد مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام شافعی کہتے ہیں علی حبہ جنہ، علی وہ ہے کہ جس کی محبت سپر ہے۔ دیکھیں عربی کے اعتبار سے جنہ، 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 اسی جنہ کے لیے تو ہمیں یہ پورے شعر پیش کرنے ہیں۔ علی حبہ جنہ وہی لفظ ہے، جنہ وہی لفظ ہے، جنہ اور وہی لفظ ہے جنہ۔ ذرا دیکھیے، یعنی واقعاً عربی سے جو واقفیت رکھتے ہیں وہ بہت انجوائے کرتے ہیں اس لفظ کے اس طرح سے استعمال پر کہ جیم کا پیش جنہ، جیم کا زبر جنہ، جیم کا زیر جنہ، اور کیا لفظوں کا استعمال ہے۔ علی حبہ جنہ، شافعی کہہ رہے ہیں، امام شافعی کہہ رہے ہیں علی حبہ جنہ، ارے علی وہ ہے کہ جن کی محبت جنہ ہے۔ جنہ کا مطلب ہوتا ہے سپر، سپر کا مطلب ہوتا ہے جو ڈھال کا کام کرے، جو روک لے حملے کو، مشکل میں کام آئے۔ یعنی برادران عزیز لفظ ہی بدلے ہیں، ورنہ دوسرے انداز سے امام شافعی نے مشکل کشا مان لیا۔ سپر کا کام کیا ہے؟ سپر کا کام ہے روک لے، تو کوئی مشکل ہے، کسی نے حملہ کر دیا، جہنم کی آگ آنا چاہتی ہے کہ شعلہ جہنم آ نہیں سکتا، کیوں؟ حب علی میرے دل میں جنہ، علی حبہ جنہ۔ پھر اس کے بعد قسیم النار والجنہ، علی کی محبت جنہ ہے، اور یہ علی وہی ہے کہ قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ قسیم النار والجنہ، یہ علی وہی ہیں کہ جو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ اب سنیے، وسیع و مصطفیٰ حقہ، مصطفیٰ کا اگر کوئی برحق وسیع ہے تو وہ علی ہے۔ نہیں عزیزان، میں آپ کی بہت توجہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ حقہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ وسیع و مصطفیٰ حقہ، مصطفیٰ کا برحق وسیع تو علی ہی ہے۔ اب اگر امام شافعی کی نظر میں کوئی اور بھی ہے تو برحق نہیں ہے، اب وہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ خود سمجھا کریں۔ وسیع و مصطفیٰ حق کا، یہ تینوں مصرے ہیں غضب کے جو امام شافعی نے ارشاد فرمائے۔ واپس سنیے، علی حبہ جنہ، علی کی محبت جنہ ہے، سپر ہے، قسیم النار والجنہ،
علی وہ ہے کہ جو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ تیسرا مصرع وسیع و مصطفیٰ حق کا، یہ علی مصطفیٰ کے برحق وسیع ہیں اور ہوا کریں یہ برحق ہے۔ آخری مصرع کا امام الانس والجنہ، علی ویسا امام ہے کہ فقط انسانوں کا نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ جنات کا امام بھی ہے۔ امام الانس والجنہ، انسانوں کا بھی امام ہے اور جنات کا بھی امام ہے۔ تو اب مسئلہ تو حل ہو گیا۔ میں نے تو آپ سے کہا تھا میں کسی شیعہ کے پاس نہیں جا رہا، مسئلہ حل کروانے کے لیے ملا ایک کہ جو پیغمبر کے بعد انسان تو انسان جنوں کی بولیاں بھی جانتا ہے۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ جب رسول انسانوں اور جنوں دونوں کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں تو صرف انسانوں کا خلیفہ بننے سے کام نہیں چلے گا، خلیفہ پھر وہ ہونا چاہیے کہ جو انسانوں کو بھی ہدایت دے سکے اور جنات کو بھی ہدایت دے سکے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔